نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دین حیا۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں بہت دنوں کے بعد جا کر ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، لیکن میری کچھ مصروفیات تھی جن کی وجہ سے میں بالکل بھی میرے پاس ٹائم ہی نہیں نکل رہا تھا کہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں۔ لیکن الحمدللہ سے اب جا کے مجھے پراپر ٹائم مل گیا ہے کہ میں روزانہ کا لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کر دوں گی۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میں نے پہلے جو لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں وہ عربی لینگویج کے اوپر تھے، عربی گرامر کے اوپر تھے، لیکن کچھ پرسنل ایشوز اور کچھ اس کے علاوہ کچھ اور ایشوز کی وجہ سے میں عربی گرامر کے لیکچرز اپلوڈ نہیں کروں گی، بلکہ اب ہم لوگ ڈائریکٹ قرآن پاک کی سورہ سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ جو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر جو سب سے پہلی سورت ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ جو ہے، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ نماز کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ ہر سورت کی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے۔ ہر سورت اللہ پاک نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجی ہے اور کسی نہ کسی اسپیسیفک ٹائم پہ بھیجی ہے، ہم سب کو سبق دینے کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دینے کے لیے، تاکہ وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر اس کو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس بھیج دیا تمام صورتوں کو اکٹھا کر کے۔ تو سب سے پہلے جو سورۃ فاتحہ ہے اس کی تھوڑی سی ہم لوگ فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو کیوں قرآن پاک میں سب سے پہلے رکھا گیا، جبکہ یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت تو یہ تھی ہی نہیں، تو کیوں اس کو سب سے پہلے رکھا گیا، کیوں اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے؟ تو فاتحہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے آغاز۔ اگر ہم لوگ عربی زبان میں دیکھیں تو فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے فتح کرنا، نہیں ہوتا اس کا مطلب، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز، یعنی کہ ابتدا۔ تو اس کو قرآن پاک کے آغاز میں اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کا مطلب ہی، فاتحہ کا مطلب ہی آغاز تھا، ابتدا تھا، تو قرآن پاک کی ابتدا بھی سورۃ فاتحہ سے ہی رکھ دی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے احادیث میں جو ہے وہ اس کے اور بھی بہت سے نام آتے ہیں، جیسے القرآن بھی ہوتا ہے، اور القرآن العظیم بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، اس سورت کو شفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس طرح سے اور بھی اس کے بہت سے نام ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں، اگر ہم لوگ سب سے اہم نام اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں سورۃ فاتحہ کا، دوسرا ایک اور نام احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صلاح، یعنی کہ صلاۃ، یعنی کہ نماز۔ اگر ہم لوگ صلاح لکھیں یا صلاۃ لکھیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، نماز۔ تو نماز میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ یعنی کہ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اب اس تقسیم کر دینے کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ یہاں پہ صلاۃ جو ہے، یہاں پہ نماز کو نہیں لیا جا رہا، یہاں پہ صلاۃ میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، لیکن اس حدیث قدسی میں جو صلاۃ کا مطلب ہے وہ سورۃ فاتحہ کو لیا گیا، یعنی کہ اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ کو یعنی کہ نماز کو جو ہے وہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دی ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدھا سورۃ فاتحہ کا جو پہلے والا حصہ ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اللہ پاک کی تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں، اور اگلا جو صلاۃ کا یعنی کہ سورۃ فاتحہ کا جو اگلا حصہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک کے آگے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کو اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ پہلے اللہ پاک کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے لیے چیزیں مانگ رہے ہیں۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم لوگوں نے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک تو ہم لوگ بہت بے صبرے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے اللہ پاک کا شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ کوئی بھی دعا مانگنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ، ویسے تو اللہ پاک دکھی دلوں کے سنتے ہیں، جب جس کی چاہیں سن لیں، جس کی چاہیں رد کر دیں، لیکن ایک بہترین طریقہ جو ہے وہ میں بتاؤں گی آپ کو کہ اگر ایک بہت زیادہ بہترین طریقہ اگر دیکھا جائے نماز پڑھنے کا، دعا مانگنے کا، تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ پاک کی تعریفیں بیان کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد جا کر آپ اپنی دل کی مانگیں کہ میں یہ چاہتی ہوں یا میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ عطا کر دیں، تو وہ اللہ پاک ہم لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ پاک کا حکم ہو تو کون فرما دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن مطلب جو بہترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، سنت سے بھی جو ثابت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ پاک کی تعریف کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ درود پاک بھیجیں، اور اس کے بعد جا کے جو ہے نا وہ آپ اپنے لیے دعا مانگیں، تو وہ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
اچھا جی، جو حدیث میں نے آپ کو حدیث قدسی جو بتائی کہ میں نے صلاۃ یعنی کہ سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اچھا جی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر دونوں میں نا ایک اور حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، یعنی کہ اگر آپ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ دعا یا آپ کی وہ نماز جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ نماز ہوئی ہی نہیں جس کے اندر سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہ کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک اور اس کے علاوہ نا ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جب جو مرد حضرات ہیں جب وہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا کس طرح سے ہوتا ہے، تو اس طرح سے نا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں جو تمام صحابہ کرام بھی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی جو تھے وہ کیونکہ وہ امامت کروا رہے تھے نماز فجر کی، تو تمام صحابہ ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے نا، اور جیسے جیسے اللہ کے نبی جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تھے سورۃ فاتحہ کے علاوہ جو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تھے نا، تو تمام صحابہ بھی جو تھے نا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے، تو وہ بہت زیادہ تھک گئے نا، کیونکہ اللہ کے نبی کو، کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تھک جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے اللہ کی محبت میں اتنی لمبی قرأت کر دی تو صحابہ کرام بھی ان کے پیچھے پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ تھک گئے، تو جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم بھی میرے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو تمام صحابہ نے نا اسبات میں سر ہلا دیا، یعنی کہ ہاں میں سر ہلا دیا کہ ہاں جی ہم بھی پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا تو تب میرے ساتھ تلاوت نہ کیا کرو، البتہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یہ ابو داؤد کے اندر بھی حدیث آتی ہے اور یہ ترمذی کے اندر بھی روایت کی گئی ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بتائیں دلیل دیں، تو یہ اس کے اندر حدیث آتی ہے، تو اس سے مطلب یہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جب آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو تب آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی جو قرآن پاک ہے وہ تلاوت کرتے ہیں وہ آپ نے بس خاموشی سے اس کو غور سے سننا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ جس نے بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، یعنی کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نماز کے اندر اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، امام صاحب جو ہیں وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے خاموشی سے سننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو مرد حضرات جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے صرف سننا ہوتا ہے، لیکن سورۃ فاتحہ کی تلاوت یوں ہوتی ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت آپ نے امام صاحب کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کس طرح سے ہے کہ اس کے لیے تو امام صاحب کو ہی تھوڑا وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ رک کے جو سورۃ فاتحہ کی جو آیات ہے اس کی رک کر تلاوت کریں، تاکہ جو ہے وہ تمام لوگ جو پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی آرام سے ان کے ساتھ ہی تلاوت کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی، اور ساتھ میں اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ مجھے اچھے پراپر طریقے سے یاد نہیں ہے کہ یہ کس بک کے اندر ہے، لیکن یہ ایک حدیث ہے کہ جب سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے تو اس آمین کو آپ امام صاحب کے ساتھ آمین بولیں، تاکہ کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین بول رہے ہوتے ہیں، اور اگر کسی ایسے شخص کا آمین کہنا کسی فرشتے کے آمین کہنے کے ساتھ جو ہے وہ بالکل میچ کر جائے کہ وہاں سے فرشتے نے بھی آمین کہہ دیا اور وہاں سے کسی انسان نے بھی آمین کہہ دیا، تو اس انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت کیا کریں نا، کیونکہ انہوں نے جب روایت کی کہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ فرمایا کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نماز کے اندر اس کی تو نماز ہی ناقص ہے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جب امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو تب کیا کریں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ امام کے پیچھے تم سورۃ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو، یعنی کہ اپنے دل کے اندر پڑھو، یہ نہیں کہ اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دو، اپنے دل کے اندر ضرور پڑھو، یہ صحیح مسلم کے اندر آتی ہے حدیث۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاعراف جب ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے تو اس میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور خاموشی سے سنتے رہو، تو یہ جو پیچھے والی احادیث ہیں ان کا تمام مطلب کہ جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں تو اس میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت ساتھ میں کرنا،
اس کے علاوہ مطلب باقی جو کوئی بھی امام صاحب جب تلاوت کر رہے ہوتے تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تو اس کو خاموشی سے سننا ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ نہیں دہرانا ہوتا. یہ اس چیز کے لیے مطلب پرفیکٹ ہے، اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. ان دونوں چیزوں کے اوپر مطلب آیت کے اوپر بھی اور حدیث مبارکہ کے اوپر بھی ایک ٹائم پہ عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم لوگ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک ہی ٹائم پہ دونوں پہ عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پہ خاموش نہیں رہنا، پہلے اس کو سننا ہے، ان کے ساتھ ساتھ دل میں اپنے جی کے اندر یعنی کہ اپنے دل کے اندر ہی اس کو تلاوت کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی انسان امام صاحب کے ساتھ یہ نہیں پڑھتا، وہ صرف سن رہا ہے، صرف سننا نہیں ہوتا، اس کو ساتھ میں پڑھنا ہوتا ہے. جب تک آپ نہیں پڑھو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. اچھا جی، تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کا اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو یہ ایک مکی صورت ہے. ٹھیک ہے، اب مکی صورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مکہ میں جو ہے یہ نازل کی گئی تھی. اب مکہ کے اندر مطلب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ جب کی گئی تھی، جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اب مکی صورتیں وہ ہوں گی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوں گی، اور مدنی صورتیں وہ ہوں گی جو ہجرت کے بعد نازل ہوں گی. اچھا، اب ہجرت کے بعد چاہے وہ کوئی بھی صورت قرآن پاک کی کوئی بھی صورت ہجرت کے بعد چاہے وہ کیونکہ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی ایک دفعہ دوبارہ مکہ آئے تھے، تو دوبارہ مکہ آنے پر بھی ان کے اوپر صورتیں نازل کی گئی تھیں. ٹھیک ہے، تب بھی ہم اس کو مدنی صورتیں کہیں گے. اب یہاں پہ یہ اس کا مکی مدنی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مکی جو ہیں صرف مکہ میں ہی نازل ہوئی ہیں اور مدنی صرف مدینہ میں بھی ہوئی ہیں، کیونکہ کچھ مدنی ایسی ہیں جو مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں. کچھ مدنی صورتیں ایسی ہیں جو مکہ میں بھی نازل ہوئی ہیں. تو مکی اور مدنی کا ڈفرینس یہاں پہ ہوگا کہ جو ہجرت سے پہلے ہو گئیں وہ مکی اور جو بعد میں ہوئیں وہ مدنی. چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے لیے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کی طرح جو ہے وہ تمام صورتوں کے ساتھ اس کو کر دیا گیا. لیکن یہ جو ہے وہ مطلب ضروری نہیں ہے یہ کہ تمام یہ صورتوں کی، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ ہر صورت کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو مطلب کہ ہر آیت کو شروع کرنے سے پہلے ہر صورت کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس کو دوسری صورت سے الگ کرنے کے لیے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایڈ کر دیا گیا. تو ویسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ یہ تلاوت قرآن کرنے سے پہلے یا کوئی بھی آپ اپنی معمول کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے تعوذ بھی پڑھا جاتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے نا سورہ نحل میں آتا ہے کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو. یعنی کہ یہ سورہ نحل جو ہے اس کے اندر آتا ہے کہ جب بھی تم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو نا تو اس سے پہلے اللہ پاک سے مانگ لو کہ مجھے تمام جنات اور جو شیطان ہیں ان سے حفاظت میری فرما دیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے. اب اس میں کیا ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ پاک کے لیے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے خاص کر دی گئی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا جہان کو پیدا کیا ہے. اس دنیا کی ہر چیز، ہر خوبصورت سے خوبصورت چیز، دنیا میں ایک پتھر کے اندر رہنے والے ایک کیڑے مکوڑے سے لے کر انسان تک، فرشتے، جنات، تمام چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں. تو اور اس نے ہی دونوں جہان پیدا کی ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے یونیورس ہے جو ہمارا، اس کے اندر جتنی گلیکسیز ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہمارے سیارے ہیں، ستارے ہیں، کچھ بھی ہے، ہر چیز اللہ پاک نے پیدا کی ہے. تو وہ کیوں نہ ہم اس کی تعریف بیان کریں. تو اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کے لیے ہی تو تمام تعریفیں ہیں جس نے اس جہان کو پیدا کی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے یہ، اور نسائی کی بھی روایت ہے کہ جو لفظ الحمدللہ ہے کہ میزان کو بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، یعنی کہ الحمدللہ کہے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، پانی پینے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ جب چھینک آتی ہے تو وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے اوپر عنایت ہے اللہ پاک کی، تو تب بھی ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ.
تو اس کے بعد اگر ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے ہم الحمدللہ کہتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں کہا گیا کہ ہم الحمدللہ کہیں، دل و جان سے اللہ پاک کی تعریف بیان کر کے ہم لوگ خوشی خوشی اس کو قبول کریں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جیسے ہم لوگ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، تو الحمدللہ کو کلمہ شکر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ جو رب ہے وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہم پہ بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ رحمان اور رحیم ان دونوں کا جو ہے وہ فرق دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے آتا ہے، کہ بہت سے جو علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لفظ رحمان ہے، لفظ رحمان جو ہے یعنی کہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے، اللہ پاک جو رحمان ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ رحمان لفظ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر کافر ہو جائیں یا مسلمان ہو جائیں، وہ لفظ رحمان کی جو رحمت ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس سے تمام کے تمام مسلمان اور کافر جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ فیض یاب ہو رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن رحیم اللہ پاک جو ہیں وہ صرف آخرت والے دن صرف مسلمانوں پر ہوں گے، اس کے ماننے والوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ماننے والوں پر ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوں گے اور اللہ کو واحد مانتے ہوں، یعنی کہ جو ہے وہ اس کی وحدت پر بھی یقین رکھتے ہوں اور شہادت پر بھی یقین رکھتے ہوں، تو رحیم وہ صرف ان کے لیے ہوگا۔ لیکن رحمان وہ دنیا میں تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، وہ ہیں تو اللہ پاک کی مخلوق، تو رحمان وہ سب کے لیے، لیکن رحیم وہ آخرت میں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا، یعنی کہ امت محمدیہ کے لیے ہوگا۔ تو آج ہم نے صرف اور صرف جو ہے وہ 2 آیات کی ہی جو ہے وہ تفسیر کی ہے ہم لوگوں نے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی، اب آپ لوگوں کے لیے سننا بھی مشکل ہو جائے گا، ایک تو بہت عرصے کے بعد میں اپلوڈ کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں دن میں 2 ویڈیوز چھوٹے چھوٹے کر کے اپلوڈ کر دیا کروں گی، تاکہ ہم جلد از جلد جو ہے وہ اس سورہ سے فارغ ہو کر اس سورہ کو مکمل کر کے سورہ بقرہ پہ جائیں، کیونکہ وہ کافی ایک لمبی صورت ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم لوگ جلدی کر بھی لیں گے، ہم پوری کوشش کریں گے ہم سب لوگ کہ ہم اس کو جلد از جلد کریں۔ اور فی الحال کے لیے مجھے دے اجازت، میں دوبارہ سے بہت معذرت کرتی ہوں آپ لوگوں سے کہ میں آپ لوگوں کو پراپر ٹائم نہیں دے سکی، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک نے فرصت دی تو اب سے میں آپ کو پراپر ٹائم دیا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اللہ حافظ۔